آج ایک اور فتنہ اٹھا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ کہ شاہ ہست حسین یہ غریب نواز کی ربائی نہیں ہے. پتہ نہیں یار یہ کہاں سے گھسائے ہیں جانور. میں نے کہا ربائی چھوڑو, شاہ ہست حسین سے جھگڑا کس بات کا ہے؟ آپ اس پر بھی نہیں بولتے. تو یار یہ دور حضور کی اولاد کے خلاف ہی سارا ہو گیا ہے. نمک حرام ہو. شاہ ہست حسین کیا مانا ہے؟ حسین شاہ ہے, سردار ہے. تو اتنا غیرت تو کر لے, ہم حسین کو سردار غریب نواز کے کہنے پر تو نہیں مان رہے, ہم تو حسین کو سردار محمد علی کے کہنے میں مان رہے ہیں. اگر آپ کو سمجھ آئی ہوتی تو اونچی آواز سے بولتے. یہ اور ایک نام مراد اٹھا. میرے پاک نبی نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جو مانتا ہے وہ اونچی آواز سے بولے گا. تو حسن کو سردار کس نے بتایا؟ اور بولو حسین پاک کو سردار کس نے بتایا؟ تو جن کی سرداری کا نبی اعلان کرے ان کی سرداری کو مانتے ہوئے تجھے موت آ رہی ہے. اور مسئلہ ربائی کا نہیں, مسئلہ حسین کا ہے. میں برملا یہ کہنا چاہتا ہوں جس سے بغض علی اور بغض حسین اور بغض اہل بیت کی بدبو آئے, نام کوئی ہو, شکل کوئی ہو, لہجہ کوئی ہو, اسے زمانے کا یزید اور شمر سمجھو. ہم ہر یزید اور شمر کو بتا دینا چاہتے ہیں ہمیں یزیدیت سے ٹکرانا بھی آتا ہے, سینہ تان کے حسین کی عظمت سنانا بھی آتا ہے. اور میں ان سنیوں کو بھی کہتا ہوں تم سے بھی بڑا بغیرت کوئی نہیں ہے جو حسین اور علی کو بکواس کریں. تم ان کو بھی سنی سمجھو. اگر نہیں سمجھ آئی تو نہ بولیں, آئیے تو اونچی آواز سے بولیں. کائنات کے میرے سمیت سارے مولوی اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دو میرے باپ حسین کے جوڑوں کے برابر نہیں ہو سکتے. اب یہ وقت بھی آنا تھا. شاہ ہست حسین یہ ٹھیک نہیں ہے. محققین نے کہا, میں نے کہا سنی محققین میں سے کسی نے نہیں کہا. خواجہ غریب نواز کے دیوان میں یہ ربائی موجود ہے. ان کے خاندان کہتا ہے کہ ربائی خواجہ غریب نواز کی انہیں کی تکلیف ہے. مسئلہ ربائی کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ربائی میں حسین ہے نا. اب یہ کسی یزید سے کیسے برداشت ہو کہ دین است حسین. بڑے ڈھلے بولے ہو. دین پناہ است حسین. ویسے ان مولویوں سے پوچھ لیں, میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں, جی علماء کی محبت دین ہے, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مولوی کی محبت دین ہے اور حسین؟ آپ ذرا تھوڑی دیر کے بعد بولنا. اچھا دین پناہ است حسین, دین کی پناہ حسین ہے. مولوی سے پوچھے ہاں دین پہ ہمارا پہرا ہے, تو میں نے کہا ظالم تیرا زبان سے پہرا ہے, اور جس نے کنبل اٹھا کے پہرا دیا ہے وہ دین کی پناہ نہیں ہے. اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرکات شرح مشکات میں کہا اس حدیث کے ساتھ ان ابنی ھذا سید, حضور نے فرمایا تھا امام حسن علی مقام کے بارے میں میرا یہ بیٹا سردار ہے. اللہ کی قسم کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں اس سے بڑا سردار کون ہوگا جس کی سرداری کا اعلان میرا نبی کرے. میں اب بڑے دھیمے لہجے میں ایک بات کرنے لگا ہوں. اے سنیو, یہ تم پر کوئی امتحان کا وقت آ گیا ہے. پتہ نہیں ہمارے ساتھ کون کیا کھیل کھیل رہا ہے. اور میرے آج کے جمعہ میں آخری اپیل, مرتے مر جانا, حضور کی اہل بیت کی محبت کا دامن نہ چھوڑنا. جتنا مرضی کو تانے دے. نمبر 2, مرتے مر جانا کسی تاریخ کو دیکھ کر نبی کے کسی صحابی کے بے ادب نہ ہونا.
نمبر 3، جو مرضی کوئی کہے آقا کی ازواج مطہرات کے لیے کوئی جملہ بے ادبی کا سننا بھی نہ، زبان پہ لانا بھی نہ۔ اور اگر میں سارے کچھ کو ایک جملے میں نچوڑ کر کے نکالوں تو یہ ہے، کچھ بھی ہو جائے نہ آقا کا ادب چھوڑنا، نہ آقا کی نسبتوں کا ادب چھوڑنا۔ اور بس اتنی باتیں یاد رکھو، باقی رہے مولویوں کے جھگڑے۔ علم ہو تو بے شک اس میں پڑھیں، علم نہ ہو تو آپ چپ کر جائیں۔ انشاءاللہ قبر قریب ہے، لگ جائے گا پتہ علی سے جلنے والوں کی قبر کیسی ہوتی ہے اور علی علی کرنے والوں کی قبر کیسی ہوتی ہے۔ ہمیں تو کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، 34-35 سال ہو گئے ہیں عقیدہ اہل سنت پر پہرا دیتے ہوئے۔ میں آج بھی جماعت اہل سنت پنجاب کا امیر ہوں، جو بزرگوں کی جماعت ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کافی سارے چونکہ بچے انٹرنیٹ سے وابستہ ہیں، مجھے جتنے مرتبہ بھی، میں نام بھی نہیں لیتا کسی شخص ایسے کا، گالی دی گئی ہے، یہ میری نجات کا سامان ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں اے سیدہ، کربلا میں تو تیرے بچوں کے کام نہ آ سکے کہ ہم تیر کھاتے، چلو 14ویں اور 15ویں صدی میں تیروں کا رخ دیکھ لے اور اپنے غلاموں کو دیکھ لے۔ میں گالی نہیں دوں گا، بالکل نہیں دوں گا، بالکل گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یار لوگ ہمیں مولوی کہتے ہیں تو اس لفظ کا تھوڑا سا حیا ہونا چاہیے۔ پھر میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، کچھ اس کا حیا ہونا چاہیے۔ یہ منہ پہ نبی کی سنت رکھائی ہوئی ہے، کچھ اس کا حیا ہونا چاہیے، کوئی بعد میں یہ بندہ نہ کہے منہ پہ داڑھی ہے اور لہجہ بڑا بازاری ہے۔ میں نہیں گالی شالی دیتا، ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہلواتا ہوں کہ دشمنان اہل بیت پر خدا کی، یہ کہتا ہوں کہتا رہوں گا۔ دشمنان صحابہ پر اللہ کی، دشمنان ازواج رسول پر اللہ کی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے محرم میں، پتہ نہیں یاد ہو کہ نہ یاد، ایک تقریر میں کہا تھا جو شیعہ حضرات صحابہ کرام کی تعریف نہیں کر سکتے وہ رہنے دیں، ہم خود کر لیں گے، ان کی بیدبی نہ کریں۔ امہات المومنین کی تعریف نہیں کر سکتے، نہ کریں، بیدبی نہ کریں۔ ٹھیک کہا تھا نا؟ اچھا آج میں ایک اور بات کہنے لگا ہوں، جن سے اہل بیت کی تعریف نہیں ہوتی بالکل نہ کریں، ہم کو مر تھوڑے گئے، بیدبی نہ کریں۔ اور میرا ملک اس وقت نازک حالات سے گزر رہا ہے، اس ملک میں فرقہ واریت کی آگ نہ لگاؤ، حکومت کے لیے، ایجنسیوں کے لیے مسائل پیدا نہ کرو۔ اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سنیو، تمہیں آپ نے سوشل میڈیا کی یلغار نہیں دیکھنی، محمد عربی کا پیار دیکھنا۔ اللہ آپ کو اور مجھے با ادب زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا